اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ الحمدللہ مجھ کو جو بھی اچھا چینل نظر آتا ہے فوراً ہی سبسکرائب کر دیتا ہوں تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ قیامت کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ قیامت کا منظر، قیامت کا قائم ہونا حق ہے اور اس کا قطعی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کتب حدیث میں محدثین کرام نے ایسی احادیث درج کی ہیں جنہیں ایسی علامات قیامت قرار دیا گیا ہے جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا، ہاں ایک ایک کر کے ہی کیوں نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سب علامتیں جمع ہو جائیں گی۔ کچھ علامات قیامت کا تعلق تکوینی امور سے ہے، یعنی نظام کائنات کا درم برم ہو جانا، سورج کی بساط نور لپٹ جانا، ستاروں کا بکھر جانا، پہاڑوں کا دن کی ہوئی روح کے بگولوں کی طرح اڑنا، ہر ذی حیات کا فنا ہو جانا اور اس زمین کا میدان کی طرف ہو جانا، ہموار ہو جانا، اور پھر میزان عدل قائم ہوگا۔ قیامت سے پہلے ان احادیث مبارکہ کا قطعی مصداق تو ہم کسی ایک چیز یا عنوان کو نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جب ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے حقائق و واقعات ایسے ہیں جو قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں، اور یہ قیامت خیز منظر ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ بس حقیقی قیامت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے مطابق جب آنی ہے یقیناً آئے گی، لیکن ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی بد عمالیوں، بد تدبیروں اور خدا فراموشی کے سبب قیامت برپا کر رکھی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ ہمارے حالات پر پوری طرح منطبق ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا بغور مطالعہ کیجیے اور عبرت حاصل کیجیے، اور اگر ہو سکے تو ان حالات سے نجات کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب کیجیے یا کوئی تدبیر کیجیے۔ ذیل میں عبرت کے لیے چند احادیث مبارکہ درج کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں کے ملکی اور ملی امور کا اختیار نااہلوں کو سپرد ہو جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے سربراہان تم میں سے بہترین لوگ ہوں گے اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے تو تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے چلے جانے سے بہتر ہے، اور جب تمہارے ارباب اختیار تم میں سے بدترین لوگ ہو جائیں گے اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں گے اور تمہارے معاملات کی باغ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو تمہارا زمین کے اندر چلے جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قومی خزانے کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا اور قومی امانتوں کو غنیمت سمجھ کر کے لوٹا جائے گا اور زکوٰۃ کو تائیوان سمجھ کر دینے سے انکار کیا جائے گا اور دین کا علم دنیا سنوارنے کے لیے حاصل کیا جائے گا، اور ایک شخص اپنی بیوی کا فرما بردار اور ماں کا نافرمان ہو جائے گا اور اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور رکھے، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، یعنی جھگڑے ہوں اور قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے اور قومی امور کا نگران کمینہ شخص بن جائے، اور
معاشرے میں کسی شخص کی عزت اس کے علم، کردار یا شرافت کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے خوف سے کی جائے۔ گانا گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں اور شراب سرعام پی جائے اور اس امت کے بعد کے ادوار والے اولین دور والوں پر لعن طعن کریں، تو ایسے حالات میں سرخ ہواؤں اور زلزلے اور زمین میں دنس جانے اور صورتیں بگاڑی جانے اور سنگ باری ایسی بربادیوں کی پے در پے علامات کا انتظار کرو جیسے ایک تسبیح کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے سارے دانے پے در پے گرتے ہیں۔ صورتوں کے مسخ ہونے کی ایک شکل تو وہ ہے جسے بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی اور ہٹ درمی کی وجہ بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ اقوام عالم کے درمیان بے توقیر ہو جاؤ اور تمہارے لیے کوئی مقام افتخار باقی نہ رہے، یعنی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیں گے اور کفار کے دوست بن جائیں گے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے بلکہ کفاروں کے غلام بن جائیں گے، اسلام سے دور ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ جائیں گے۔ کیا آج معاشرے میں کردار، دیانت، شرافت، امانت، علم اور تقوی عزت و افتخار کا باعث ہے، یا حدیث پاک کی روح سے دہشت گردی، ضرر رسانی اور خوف زدہ کرنے کی صلاحیت باعث تکریم ہے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں خیانت غالب آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور جو قوم حق کے خلاف فیصلہ کرے تو اس میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرے تو اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں کو کسی خاص شخص یا طبقے کی بدفعلی کی سزا نہیں دیتا، مگر جب وہ عام لوگ اپنے درمیان برائیوں کو پھیلتا ہوا دیکھیں اور ان کو روکنے کی قوت کے باوجود نہ روکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کو سب کے لیے عام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی کو حکم فرماتا ہے کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بستی میں تیرا فلاں انتہائی متقی بندہ ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یعنی اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس سمیت اس بستی کو الٹ دو، کیونکہ میری ذات کے بارے میں کبھی بھی اس کا چہرہ غضبناک نہیں ہوا، یعنی مضطرب نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوا۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے دین اسلام کی حدود پامال ہوتی رہیں، منکرات کا چلن عام ہوتا رہا، لیکن ان برائیوں کو روکنے کی عملی سعی تو دور کی بات ہے، اس کی طبیعت پر یہ سب کچھ گراں بھی نہیں گزرا۔ صرف اپنی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہا اور اپنے حال میں مست رہا۔ برائیوں کو مٹانے کے حوالے سے اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ایک مسلمان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے سے قطعی طور پر غافل اور لا تعلق رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، مگر قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مقتول کو کس جرم میں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی مقتول کو معلوم ہوگا
کہ اسے کس جرم میں مارا گیا، کیوں قتل کیا گیا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہوں تو ظاہر ہے کہ کامیابی کسی ایک کو ملے گی اور ایک کو مارا جائے گا، مگر چونکہ ارادہ قتل میں مقتول بھی قاتل ہی کے درجے میں ہے، لہٰذا وہ بھی سزا پائے گا۔ یقیناً قاتل کی سزا مقتول سے زیادہ ہوگی، لیکن مقتول بھی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ قاتل بھی گنہگار اور مقتول بھی گنہگار۔ وہ مقتول جو کسی ظالم حملہ آور، ڈاکو یا لوٹ مار کرنے والے یا عصمت داری کرنے والے سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال یا آبرو کے تحفظ میں ظلماً مارا جائے گا، حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے اسے شہید کا درجہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں بے جا رعایت کرنے والا یا محرمات شریعہ کے بارے میں حدود الہی کو پامال کرنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوئے، بعض نچلی منزل پر چلے گئے اور بعض بالائی منزل پر چلے گئے، تو وہ شخص جو نچلی منزل پر تھا اس نے اوپر والوں سے پانی مانگا، انہوں نے اسے تکلیف پہنچائی اور پانی دینے سے انکار کر دیا، تو اس نے کلہاڑا لیا اور دریا کا پانی حاصل کرنے کے لیے کشتی میں سوراخ کرنے لگا، اور اوپر والے آئے اور اس سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، تم نے مجھے پانی نہ دے کر تکلیف پہنچائی اور مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اگر انہوں نے اس کی تکلیف کا ازالہ کر کے اس کے ہاتھ روک لیے تو ڈوبنے سے بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، اور اگر وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کریں اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرہ ایک سرکش طبقے کے ہاتھوں تخریب کاری، دہشت گردی، قتل و غارت، فساد اور بد امنی کا شکار ہو جائے اور معاشرے کا نظم و ضبط، اجتماعی موجودہ حالات میں ریاست و حکومت ان کو ظلم و فساد سے نہ روکے، ان کی سرکوبی نہ کرے اور معاشرے کو ان سے امان نہ دے، تو انجام کار ہلاکت اور بربادی سب کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔